ایک صحابی جن کا واقعہ میں بہت سناتا ہوں اور مجھے تو اس سے بہت ہی فائدہ پہنچتا، یاد کرتے ہی ایک کرنٹ اپنے اندر دوڑتا ہوا محسوس کرتا۔ مزدور پیشہ غریب صحابی، مزدوروں کے ساتھ ایسا سال میں کئی بار پیش آتا ہے کہ انہیں کوئی کام ہی نہیں ملتا، دن بھر کھڑے انتظار کرتے رہتے ہیں، کوئی لے ہی نہیں جاتا کام کرانے کے لیے۔ اسی طرح ان صحابی کے ساتھ پیش آیا، دن بھر کام تلاش کرتے رہے، کوئی کام نہیں ملا، بیچارے شام کو گھر واپس آ گئے۔ آئے تو تھکے ہوئے تھے، بھوکے تھے، اپنی اہلیہ سے کہا کہ بھئی اب بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھانا کھلا دو۔ تو بیوی نے کہا کہ میں تو آپ کو کل ہی بتا چکی تھی کہ گھر میں تو ایک دانہ بھی نہیں بچا، میں انتظار میں تھی کہ آج آپ جا رہے ہیں، کچھ کما کے لائیں گے تو پھر انشاءاللہ پکاؤں گی، آپ بھی کھائیں گے میں بھی کھاؤں گی، گھر میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اب یہ سنا تو ظاہر ہے کہ ان کے اوپر ایک صدمے کا اثر ہوا کہ اب کیا ہوگا، چلو میں تو برداشت کر لوں گا، مرد ہوں، یہ بیچاری صبح سے کچھ نہیں کھایا، اب یہ بھوکی رات بھی سو جائے گی میری بیوی، اب کیا ہوگا۔ مرد شرمندہ ہو جاتا ہے، جو شریف مرد ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کے سامنے ایسے وقت میں بڑا شرمندہ ہوتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ کہیں میں اپنی بیوی کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی تو نہیں کر رہا ہوں۔ اپنی بھوک کے بجائے اس کو آخرت کی فکر ستانے لگتی کہ کہیں مجھے کوئی سزا نہ ملے آخرت میں۔ بیوی نے اپنے شوہر کو سوچ میں غرق دیکھا تو بیوی نے کہا کہ آپ کیا سوچنے لگے؟ نہیں کچھ بھائی کوئی بات کہ سنیے میری بات سنیے۔ بیوی کہہ رہی ہے کہ دیکھیے روزانہ ہم لوگ کھا پی کر اپنی مرضی کے مطابق پیٹ بھر کے سوتے تھے، آج ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم بھوکے سو جائیں، اور اللہ کی مرضی کے سامنے خوشی خوشی سر جھکا دینا، اسی کا نام تو ایمان ہے۔ تو آپ فکر نہ کریں، اللہ کی مرضی ہے، ہم دل سے راضی ہیں، بالکل دل سے راضی۔ شوہر کو بڑا اطمینان ہوا ہوگا، بڑی تسلی ہوئی بیوی کی زبان سے یہ بات سن کر، سو گئے دونوں بھوکے۔ اگلی صبح کو پھر کام کی تلاش میں نکلے صحابی، اور پھر عورت بیوی نے کیا کہ سنت کے مطابق روز مرہ کے معمول کے مطابق دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئیں وہ، اور فی امان اللہ کہتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے رخصت کیا۔ اسلام نے یہ طریقہ سکھایا ہے، جب بھی صبح کو، شام کو، دوپہر کو مرد کام کے لیے نکلے، وہ باپ ہو یا بیٹا ہو یا بھائی ہو یا شوہر ہو، گھر کی عورت کو چاہیے کہ وہ پردے کا خیال کرتے ہوئے دروازے تک چھوڑنے آئے اور فی امان اللہ کہتے ہوئے اور دعا اور مسکراتے ہوئے رخصت کرے۔ کیا خوبصورت اسلامی تہذیب ہے یہ! دیکھو، انسان کا جو پرفارمنس ہوتا ہے، جو کام کرنے جا رہا ہے، وہ کام کی جو کوالٹی ہوگی اور کوانٹیٹی ہوگی وہ اس کے موڈ کے حساب سے ہوگی۔ سمجھ رہے ہو؟ یا میں غلط جگہ یہ سب باتیں بیان کر رہا ہوں؟ یہاں میں حضرت نوح کی کشتی کے بارے میں بیان کروں، اصحاب کہف کے کتے کے بارے میں بیان کروں؟ ہمارے بیانوں کے یہی موضوعات ہیں آج کل۔ کام جو ہوتا ہے انسان کا، کوئی بھی کام، دکان پر ہو، آفس میں ہو، کھیت میں ہو، انسان کا موڈ اچھا ہوگا تو کام کی کوالٹی اچھی ہوگی۔ جس دن آپ کی بیوی کا موڈ خراب ہوگا، یا نمک کم ہوگا یا تیز ہوگا، پہلا لقمہ لیتے ہی سمجھ لیجئے کہ بیگم صاحبہ ناراض ہے۔ جس دن درزی نے آپ کا کرتا الٹا سیدھا، ایک آستین لمبی دوسری آستین چھوٹی سی کر دے دی، سمجھ جائیے اس دن درزی کی اپنی بیوی سے لڑائی ہوئی۔ یہ بڑا زبردست نفسیاتی نقطہ ہے کہ انسان کام پر جائے خوش ہو، فریش ہو، ہنستا مسکراتا، اس کا کام بہت اچھا ہو۔ اب اللہ کے رسول نے کیا آسان ترکیبیں موڈ کو فریش کرنے کی، موڈ کو تر و تازہ اور خوش و خرم کرنے کی، کیا خوبصورت فطری نیچرل آسان طریقے سکھا دی کہ بیوی سے کہا کہ مسکراتے ہوئے رخصت کرو۔ بیوی کی مسکراہٹ سے ایک شوہر کے اندر
جو اسٹرینگتھ آتی ہے، جو طاقت آتی ہے، جو حوصلہ آتا ہے، وہ دنیا میں کسی چیز سے نہیں. اور اسی طرح بیوی کے پھولے ہوئے منہ سے، اب بیوی کی صلواتوں سے، جن کا کافی تجربہ آپ کو ہوگا، جتنا موڈ خراب ہوتا ہے، خدا کی پناہ جتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اکثر ایکسیڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ انہی لوگوں کے ذریعے ہوتے ہیں جو لڑکے نکلے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ہاں ہاں کر رہے ہیں جیسے لگتا ہے کہ ان کو تجربہ ہے اس کا، اور ان کو تعجب بھی ہو رہا ہوگا کہ حضرت کو ہمارے گھر کے حالات کیسے معلوم. میں چوتھے آسمان میں نہیں رہتا، نہ اصحاب کہف کے غار میں رہتا ہوں، میں آپ کے بیچ میں رہتا ہوں. جاپان دنیا میں انڈسٹری میں بہت آگے ہے. اس کی جو انڈسٹری کا جو کامیابی کی طریقہ اسباب بتاتے ہیں لوگ، وہ ایک بات یہ سبب بتاتے ہیں کہ جہاں بھی کہیں ان کی فیکٹریاں ہیں، ملیں ہیں، انڈسٹریاں بہت ہیں، وہاں انہوں نے ایک انتظام کیا ہے کہ فیکٹری کے اندر داخل ہونے سے پہلے 2-4 کلومیٹر کا ایک ایریا وہ گھیرتے ہیں، 2-3 کلومیٹر کا، بڑی فیکٹری ہو تو زیادہ، اور اس میں بہت خوبصورت قسم کی سینریاں، بہترین پھول، خوشبودار پھول، چہچہاتے پرندے، بہت عمدہ منظر سے انسان گزرتا ہوا جاتا ہے. اور اگر کوئی اس سے بھی کسی کا موڈ ٹھیک نہیں ہو پایا، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کیا پھول اور کیا بے پھول، ان کا موڈ خراب ہے، ان کا تو چہرہ خود ہی گول کدو بنا ہوا ہے، انہیں کچھ خبر نہیں ہوتی کہ کیا ہے. کوئی اگر سلام بھی کرتا ہے تو ان کا جی چاہتا ہے تھپڑ مار دیں. تو ان کے لیے بھی انتظام کیا ہے، اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہو تو انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. اس کا انتظام کیا انہوں نے. اس کا انتظام کیا کیا؟ اس کا انتظام یہ کیا کہ انہوں نے آگے جا کر جو انٹری ہے فیکٹری کی، اس میں انہوں نے عجیب و غریب قسم کے آئینے لگائے ہیں. کبھی آپ نے بچپن میں کسی نمائش میں ایسے شیشے اور آئینے دیکھے ہوں، لافنگ گلاسز، جس میں انسان کہیں الٹا نظر آتا ہے، کہیں چوڑا نظر آتا ہے، کہیں دبلا پتلا آدمی بہت موٹا نظر آتا ہے، کہیں ایسا نظر آتا ہے چپکا ہوا، ایسے بالکل بیچ میں پیٹ یوں ہے اور سر اور پیر. تو اب آدمی ہنستا ہے اس کو دیکھ کر کے، یہ میری کیا شکل ہے. تو کم سے کم فیکٹری جائے تو ہنس کر جائے، موڈ خراب لے کر نہ جائے. وہاں تو کم بخت ہنسے گا، اس میں تو ہنسی کے بغیر کوئی گزر ہی نہیں سکتا. چاہے جتنا بڑا وہ آلتو جلالتو قسم کا آدمی ہو، وہ ہنسے گا ضرور. ان بیچاروں کو لاکھوں ڈالر خرچ کرنے پڑتے ہیں ایک انسان کے موڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے. اور قربان جائیں محمد الرسول اللہ کے کہ انہوں نے صرف یہ سکھا دیا کہ گھر سے نکلو تو تمہاری بیوی مسکراتے چہرے کے ساتھ فی امان اللہ کہہ کر رخصت کرے. چنانچہ ان صحابی کو اسی طرح رخصت کیا اس بیوی نے، اور وہ چلے گئے. بھوکے ہیں، کچھ نہیں، موڈ اچھا ہے، بہت اچھا ہے، خوش ہیں. اب دن بھر، اس دن بھی دوسرے دن بھی عجیب و غریب معاملہ ہوا کہ انہیں کوئی کام کرنے کو نہیں ملا، کوئی مزدوری نہیں ملی. دن بھر انتظار کرتے رہے، کوئی لے ہی نہیں گیا کسی کام کے کرانے کے لیے. مجبوراً دوسری شام پھر واپس آ گئے بالکل خالی ہاتھ. پھر وہی ہوا. بیوی نے محسوس کیا کہ آج بھی کیا ہوا، کچھ کام نہیں ملا. ہاں بھائی میں کیا کروں، آج بھی کوئی کام نہیں. بہت شرمندہ ہوں تم سے میں، اور میں دیکھتا ہوں میں کسی سے کچھ ادھار لے کر آتا ہوں، میں خود تو برداشت کر لوں گا مگر تمہارا مجھے بہت خیال ہے. سلام ہو اس عورت پر، کیا جواب دیتی ہے وہ کہتی ہے خبردار، بالکل نہیں. اپنی پریشانی کسی اور کے سامنے ظاہر کرنا یہ اللہ کے رسول کی تعلیم کے خلاف بات ہے. کسی مخلوق کے سامنے اپنی ضرورت کا اظہار کرنا، آپ بے فکر رہیے. آقا کی تعلیم آپ کو بھی ملی ہے، مجھ کو بھی ملی ہے. اللہ کی مرضی یہی ہے کہ دوسری رات بھی ہم لوگ بھوکے سو جائیں، میں راضی ہوں، آپ فکر نہ کریں. آپ بتاؤ، شوہر بیوی کی زبان سے ایسی ہمت کی بات سن کر اس شوہر کو کیا خوشی ملی ہوگی. یعنی وہ اپنے بھوک کا غم، اپنی غربت کا غم بالکل بھول گیا ہوگا، یہ سوچ کر کہ اللہ آپ نے کروڑوں میں کوئی ایک بیوی مجھے عطا فرمائی ہے. کیا اخلاق ہیں اس کے، کیا وفا ہے اس کے اندر. یہ میری غربت کا کتنا ساتھ دینے والی عورت مجھ کو ملی ہے. یہ احساسات
یاد رکھنا انسان کے پریشانی دراصل اس کے احساسات کا نام ہے. اگر ٹھیک پریشانی کے عالم میں اس کے دل اور نفسیات کو مثبت سوچ مل جائے تو اسی پریشانی کے عالم میں وہ انجوائے کرنے لگتا ہے, لطف لینے لگتا ہے. یہ غم یا خوشی یا پریشانی یہ باہر کے حالات کا نام نہیں ہے, یہ اندر دل کی کیفیت کا نام ہے. ایک انسان دولت کے ڈھیر میں بیٹھ کر بھی پریشان ہو سکتا ہے اور ایک انسان 2 دن کے فاقے کے باوجود بھی خوش ہو سکتا ہے. یہ دل کی کیفیت کا نام ہے. چنانچہ شوہر کو تسلی ہوئی کہ بھئی تم اگر اتنی ہمت سے کام لیتی ہو تو میں بھی انشاءاللہ ساتھ دوں گا. چلو, اللہ سے کوئی ناراضگی نہیں, قسمت کا کوئی شکوہ نہیں, اللہ سے دعا مانگ کر آج بھی سوتے ہیں. عزیزو, یہ کہہ دینا میرے لیے کتنا آسان ہے اور سن لینا آپ کے لیے بھی کتنا آسان ہے. 2 دن کا فاقہ, ایک دانہ پیٹ میں نہیں گیا, کیا گزر رہی ہوگی. مگر جو میں کہنا ہوں نا, ہمت کیا چیز ہے, حوصلہ کیا چیز ہے, اسی کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. کون سے حالات ہیں جن کا مقابلہ انسان ہمت کے ساتھ ہنستے کھیلتے نہیں کر سکتا. ہمت کا معاملہ ہے. چلو, دوسری رات بھی گزر گئی. تیسری صبح کو پھر وہ صحابی نکلے, پھر وہ بیوی دروازے تک آئیں اور سنت کے مطابق مسکراتے ہوئے اور فی امان اللہ کہتے ہوئے رخصت کیا. پھر تیسرے دن صحابی چل پڑے, لیکن چند قدم چلے تھے کہ بیوی کو کچھ یاد آیا اور بیوی نے نام لے کر پکارا کہ ذرا 1 منٹ ذرا واپس آئیے, میں ایک بات کہنا بھول گئی. واپس آئے کہ امی خیریت, کیا بات؟ تو بیوی نے کہا کہ جلدی میں ایک بات کہنا چاہتی تھی, بھول گئی. دیکھیے 2 دن ہو چکے ہیں, آج تیسرا دن ہے. اللہ نہ کرے میں چونکہ آپ کے بارے میں جانتی ہوں آپ میں کتنا تقویٰ ہے, میں اچھی طرح جانتی ہوں, لیکن اپنے لیے تو آپ کوئی غلط کام نہیں کریں گے, مگر مجھ سے آپ کو جو محبت ہے, میرا آپ جتنا خیال رکھتے ہیں, اس کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا ڈر لگ رہا ہے کہ آج بھی اگر اللہ نہ کرے آپ کو کوئی کام نہ ملا تو کہیں آپ میری محبت کی وجہ سے کوئی حرام لقمہ لانے کی نہ سوچیں. اللہ کے واسطے خالی ہاتھ آ جائیے گا, حرام لقمہ لے کر مت آئیے گا. پوری دنیا کا شہنشاہ ہے ایسی بیوی کا شوہر کی نہیں. یہ ہے بہادری, یہ ہے ہمت. ہمت کے بغیر تقویٰ نہیں پیدا ہو سکتا, ہمت کے بغیر پاک دامنی نہیں آ سکتی, ہمت کے بغیر آنکھوں کو نیچا کرنے کی عادت نہیں پڑ سکتی, ہمت کے بغیر بد نظری نہیں چھوٹ سکتی, ہمت کے بغیر ڈرگس کی عادت نہیں چھوٹ سکتی. سب چیزوں کے ادار و مدار ہمت پر ہے.